السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری ہے اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ نکاح دین کا حصہ ہے اور صحبت شیطان کا ہتھیار۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے، دم کی گئی ہوئی گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے اور بے سکونی ہے۔ اللہ نکاح کے بعد ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ اللہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت، مشقت اور خرچ کم سے کم ہو۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی کے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سنت انبیاء علیہ السلام سے ہیں۔ پہلا نمبر حیا کرنا، دوسرا نمبر عطر لگانا، تیسرا نمبر مسواک کرنا، چوتھا نمبر نکاح کرنا۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی 4 دیواری ہے۔ حرام کھانے پینے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ جس نے اللہ پاک کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تم کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد کی کمائی بھی جائز ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو حرام کھانا چھوڑ دو۔ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے احکامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ وہ مسواک کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو لگائے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک جس وقت شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، تیسرا نمبر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، چوتھا نمبر اس کے دین کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ حرام کی کمائی سے اگرچہ شکلیں نہیں بگڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور اطمینان ملتے ہیں۔ اور محبت پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ محبت کا مزہ تب ہے جب محبوب محرم بن کے ملے۔ اللہ نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ سچی محبت نکاح کے راستے پہ لے جاتی ہے اور گناہ کے راستے پر نہیں۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس انسان سے کبھی محبت نہیں کرنا جو محبت سے دل لگی کرے لیکن نکاح نہیں۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔